صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا مصلح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اصلاح فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ اس اسم اقدس کی تفسیر میں ہے کہ آپ مخلوق کے مصلح اعظم ہیں۔ آپ نے دنیا و آخرت کی بھلائیوں کی طرف مخلوق کی رہنمائی فرمائی، ان کے ظاہر و باطن کو آراستہ فرمایا، ان کی عادتوں کو پاکیزگی عطا کی اور ان کے اختلافات مٹا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے دلوں کو محبت آشنا کیا اور ان کے دلوں میں پائے جانے والے کینہ کو دور فرمایا۔ آج کا ہمارا موضوع عالمی سطح کا موضوع ہے۔ دنیا کے کسی بھی مذہب سے کوئی کسی بھی خطے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ان کے لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تعلیمات ہیں، ان کی ہر دور میں ضرورت ہے، اور موجودہ دور جس کو ہم ماڈرن دنیا کہتے ہیں، اس میں تو اس کی اور زیادہ ضرورت ہو گئی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ذات پات اور اسلام۔ ناظرین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا آج یہ جو ریشزم ہے اس سے دوچار ہے۔ رنگ و نسل کے فتنے جو ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ان تمام بتوں، بلکہ میں اگر کہوں یہ رنگ و نسل کے جو پہاڑ تھے، ان کو عملی طور پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا تھا۔ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ آپ دیکھیں نا، بلال حبش سے اٹھ کے آئے، صہیب روم سے آئے، سلمان فارس سے آئے، اور وہاں کے جو تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کتنے بڑے سردار تھے، سیدنا صدیق اکبر کتنے بڑے سردار تھے، لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو جب بلاتے تو کہتے ہمارے آقا بلال۔ اور جب سیدنا بلال حبشی کا وصال پاک ہوا ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت اس وقت اتنی تھی کہ اس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ اس کے باوجود جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج ہمارا آقا بلال ہم سے رخصت ہو گیا۔ ابو سفیان بھی ملنے آتا ہے، سیدنا بلال حبشی بھی آتے ہیں، لیکن پہلے اذن باریابی جو ہے وہ سیدنا بلال حبشی کو ہوتا ہے۔ اور ایک غلام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے اٹھایا، کن حالات میں جانوروں سے بدتر ان کے ساتھ سلوک ہوتا تھا، اور ان کو وہاں سے اٹھایا، وزیر خزانہ بنایا، اور پھر جس وقت فتح مبین اللہ نے عطا فرمائی تو بلال حبشی کو کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا۔ اور میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ 1958 تک امریکہ میں لکھا ہوا تھا بلیکس اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ، کلب کے باہر گاڑیوں میں لکھا ہوتا تھا، ان کے لیے الگ ڈبے ہوتے تھے۔ لیکن کیا عجب کہ پھر وہی ایک کالے رنگ کا آدمی جو ہے وہ اوباما امریکہ کا صدر بنتا ہے۔ تو میں نے کہا وہ جو فضا میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع 14.5 صدیاں پہلے تھا، یہ اس کی تاثیر تھی کہ ایک کالا جو ہے پھر وہاں اس کے بعد کالا ایک جو ہے ان کا وزیر خارجہ بھی بنتا ہے، اور کتنے لوگ بڑے بڑے اہم عہدوں پہ ان کے جا کے لگتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کمال کر دیا، اور خود عملی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو رنگ و نسل کے بت تھے ان کو کیسے ختم کیا کہ آپ نے اپنی چچا زاد بہن جو تھی صبا کا جو تھا نکاح وہ حضرت مقداد بن اسود سے کر دیا، وہ اس لیول کے نہیں تھے۔ اسی طرح زینب بنت جہش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہیں، ان کا نکاح غلام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، جو شکل و صورت میں کہیں کوئی مقابلہ نہیں تھا، وہ حسن و جمال کا پیکر تھی سیدہ زینب بنت جہش۔ اسی طرح اسامہ بن زید کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا فاطمہ بنت قیس کیا، جو بنو کنانہ کے سردار کی بیٹی تھی۔ اسی طرح ابو حذیفہ بہت بڑے جو تھے سرداروں خاندان کے تھے، انہوں نے اپنی بھتیجی کا نکاح جو تھا یہ سالم بن معقل جو تھے ایک انصاری خاتون کے آزاد کردہ غلام، ان سے کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابو حذیفہ وہی صحابی رسول ہیں جن کے والد عتبہ بن ربیعہ کو جب قتل کر دیا گیا میدان بدر میں کافروں کی صفوں میں تھے،
تو یہ پریشان تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا تاریخی فکرہ، آپ نے کہا ابو حذیفہ تم باپ کے قتل کی وجہ سے پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ اس وجہ سے نہیں ہوں، صرف یہ خیال آتا ہے کہ میرا والد تو بڑا دانش مند آدمی تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح ناظرین کرام، یہ جو رنگ و نسل کا فتنہ آپ نے دیکھا ہی ہے، وہ جو نیوزی لینڈ میں جس طرح 55 مسلمان جو تھے وہ مسجد کے اندر شہید کر دیے گئے تھے، تو وہ کس چیز کا رزلٹ تھا؟ یہی جو نسلی تعصب تھا۔ اس لحاظ سے مشہور مورخ جو ہے ویسٹ کا، ٹوائن بی، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا دی ایکسٹینشن آف ریس کانشسنس بٹوین مسلم از ون آف دی آؤٹ اسٹینڈنگ مورل اچیومنٹس آف اسلام اینڈ ان دی کنٹمپرری ورلڈ دیر از ایز اٹ ہیپنس اے کرائنگ نیڈ فار دی پروپیگیشن آف دس اسلامک ورچو. White Muslims have demonstrated their freedom from racism by the most convincing of all proofs. They have given their daughters to black Muslims in marriage. اسی طرح نیلسن منڈیلا کی جو لانگ واک ہے، جو افریقہ کا صدر تھا، اس نے بڑی خوبصورت بات لکھی دی لانگ واک ٹو فریڈم میں. اس نے کہا نو ون از بورن ہیٹنگ اندر پرسن بیکاز آف دی کلر آف ہز اسکن اور ہز بیک گراؤنڈ اور ہز ریلیجن. پیپل مسٹ ناٹ لرن ٹو ہیٹ اینڈ اف دے کین لرن ٹو ہیٹ دے کین بی ٹاٹ ٹو لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو فرما دیا تھا نا خطبہ حجۃ الوداع میں، لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین ولا لاحمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بتقویٰ. تو اسلام میں جو بڑائی ہے وہ تقوی کی بنیاد پہ ہے، رنگ اور نسل کی بنیاد پہ نہیں ہے. مجھے پیر نصیر الدین کا بڑا خوبصورت شعر یاد آتا ہے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناکہ پر ہے تو امام چل رہا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جب فلسطین میں گئے تھے، فتح ہوا، تو وہ واقعہ انہوں نے لکھا. اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. ایچ جی ویلز اسلام کا دشمن رہا کہ اسلام کے حق میں نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی کتاب جب اے شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ لکھی تو وہاں اس نے جہاں انقلابات کی بات آئی بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. یعنی میں یہ کہوں گا وہ مجبور ہو گیا یہ لکھنے پہ. although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before the sermon we find in Sayyidina Isa, but it is admitted fact that Muhammad was the only person in the world history who created a society which were based on these principles. کہتا ہے پہلے باتیں تو ہم نے بڑی سنی تھی، لیکن عملی طور پر جس نے کر کے دکھایا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. اسی طرح ایم این رائے بھارت کا بہت بڑا جو تھا، وہ آپ اس کو فلاسفر بھی کہہ سکتے ہیں، رائٹر بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے بارے میں ڈاکٹر عاشق بٹالوی کا بھی بڑا زبردست مضمون ہے. نوجوان نسل کتابوں سے اپنا تعلق پرے، میں تو بڑا چیختا ہوں کہ پڑھا کرو کتابیں. اس کی کتاب ہے ہسٹوریکل رول آف اسلام، ایم این رائے کی. اس نے لکھا اسلام ڈز پوزیس اے brotherhood which is unifying factor amid the clashes of color, race, nationality and class, and it was this equality, not the sword of iron, which attracted thousand Hindus toward Islam. تو وہ کہتا ہے کہ یہ اسلام کے دامن رحمت میں ایک کشش ہے جو رنگ و نسل کے سارے بتوں کو پاش کرتی ہے. اور یہ بات تھی، تلوار نہیں تھی جس نے مسلمانوں کو، جس نے ہزاروں ہندوؤں کو مسلمان کر دیا تھا. اسی طرح اگر اور مزید کتاب پڑھنی ہو تو میں ہمیشہ کہتا ہوں صوفیزم دی ہارٹ آف اسلام جو آکسفورڈ نے چھاپی ہے، اس کی کتاب سعدیہ دہلوی کی، اس کا پریفیس جو ہے وہ بھارت کے سب سے بڑے صحافی جو تھا خوشونت سنگھ، اس نے لکھا ہے. وہ بھی نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے. کے ایل گابا کی کتاب دی پروفٹ آف ڈیزرٹ پڑھنی چاہیے. مائی فرینڈز اینڈ فوز پڑھنی چاہیے. دی ٹرین ٹو دہلی پڑھنی چاہیے. اور کے ایل گابا جو تھا یہ پہلے کنہیا لال گابا تھا، پھر بادشاہی مسجد میں علامہ اقبال سے اچھا تعلق تھا، وہاں جا کے مسلمان ہوا تو خالد لطیف گابا اس کا نام. اور اس نے جب تقریر کی، وہاں پہ ایک لمبا قصہ ہے، میں بہت مختصر ایک فقرے میں کہہ رہا ہوں. تو لوگوں نے کہا تقریر کریں، تو وہ مولانا غلام مرشد بھی تھے وہاں. اس نے کہا نہیں تقریر میں نے نہیں آج کرنی. انہوں نے جب بہت مجبور کیا تو اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ بھائی ہمارے ہاں تو اگر چھوٹی ذات کا آدمی کسی برتن کو ہاتھ لگا دے برتن توڑ دیتے ہیں، اگر کسی جگہ اس کے پاؤں لگ جائیں تو اس جگہ کو دھونا پڑتا ہے. لیکن آج میں 2 منٹ پہلے کافر تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، میں اور اقبال نے دونوں نے ایک ہی گلاس میں پانی پیا ہے، اب میں اور اقبال برابر ہو گئے. یہ اسلام کے دامن رحمت میں جو بات ہے یہ کہیں دنیا کے کسی مذہب میں، کسی نسل میں آپ کو نہیں ملے گی. تو وہ جو کہا نا اقبال نے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز،
نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ آج میں دیکھتا ہوں سادات کے گھرانے کی بچیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں سید کو ہم نے رشتہ دینا ہے۔ اگر کوئی بڑی ذاتوں کا ہے، جاٹ ہے، گجر ہے، کوئی اور راجپوت ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں جی ہم نے تو راجپوت کو دینا ہے۔ وہ رشتے ملتے نہیں، بچیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، ذہنی طور پہ بیمار ہو جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی پیروں کا گھرانے کا ہے، وہ کہتا ہے ہم پیر ہیں، اب پیروں کے مقابلے کا کوئی بندہ ملے گا تو کریں گے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے بت توڑ دیے تھے، ہم ان بتوں کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں، یہ نہیں چاہیے۔ آج کا یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور ہمارے پاکستان میں تو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ پہلے مہمان پروفیسر ڈاکٹر مدثر حسین سیال صاحب ہیں۔ آپ کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن میں میرے نظر میں پاکستان میں اتھارٹی ہیں، اور ایک کالج کے ایک شعبے کے صدر نشین ہیں۔ میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، آپ ان سے واقف ہیں۔ میرے دوسرے مہمان نوجوان اسکالر پروفیسر حافظ ناصر محمود بھی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ میرے تیسرے مہمان آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ آج کل یہ میرے مہمان ہوتے ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، ٹرینر ہیں، انالسٹ ہیں، پروفیسر شجاعت علی خان صاحب، اور نعت میں اپنے ذوق سے پڑھتے ہیں، بڑی اعلیٰ نعت، صف اول کے نعت خان، پروفیشنل نہیں ہیں، اپنے ذوق اور شوق سے پڑھتے ہیں، انجینئر شکیل احمد طاہر صاحب۔ پروگرام کے آخر میں ان سے میں نعت سرور عالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سنواؤں گا۔ ابتدا کر رہا ہوں بہت ہی سیانے آدمی مدثر حسین سیال سے۔ جی جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے انٹرو میں کہا ہے کہ یہ جو ایشو ہے یہ دنیا کا شاید سب سے بڑا ایشو ہے۔ ٹھیک۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری قوم جو ہے وہ 4 چیزوں میں یعنی جو برتری ہے اس کو شاید اتنی جلدی ختم نہ کرے۔ ٹھیک۔ اس میں ایک چیز یہی ہے جس میں ذات پات کا نظام ہے۔ دیکھیں اس دنیا میں جتنے بھی انسان رہتے ہیں وہ خواہ مشرق میں رہتے ہوں یا مغرب میں رہتے ہوں، ہمارے ہاں مورخین اور کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ طوفان نوح کے بعد جناب نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، دنیا میں جتنے بھی معلوم قبائل ہیں یا آباد علاقے ہیں وہاں جو انسان رہتے ہیں انہی تینوں کی اولاد میں سے ہیں۔ ٹھیک۔ یعنی جو سام ہیں ان کی اولاد سے اہل عرب ہیں، اہل فارس ہیں، اور جو یورپین اقوام ہیں یہ سام کی اولاد ہیں۔ یہ جو ترک قوم ہے اور منگول قوم ہے یہ یافس کی اولاد ہے۔ ٹھیک۔ اور جو اہل افریقہ ہیں اور ہندوستان کے قدیم باشندے ہیں جنہیں ہم کول یا دراوڑ کہتے ہیں، ان کا تعلق جو ہے یہ جناب حام کی اولاد میں سے ہے۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ نسب چلتے رہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ ہم وسلم بھی حام میں ہی پھر آتے ہیں۔ یہ ہم سام میں آتے ہیں، یہ جو آرینز ہیں یہ سام میں آتے ہیں۔ اچھا۔ جو قدیم کول اور دراوڑ اور بھیل ہیں یہ حام میں آتے ہیں، کیونکہ آرینز کی آمد کے ساتھ ہی برِ صغیر میں یہ نظام چلا، جس کی آگے جا کر میں وضاحت کرتا ہوں۔ جب اسلام آیا تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے امتیازات مٹا دیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ایک ہے شرعی فضیلت اور ایک ہے عرفی فضیلت۔ جو شرعی فضیلت ہے وہ تو اس کا تو ایک ہی معیار ہے، وہ تقویٰ ہے اور قرب الہی ہے۔ عرفی فضیلت سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایک شخص ہے وہ اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر کسی خاص کام میں ماہر ہو جاتا ہے، تو لوگ اس سے پھر رجوع کرتے ہیں اس حوالے سے مشورہ کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے وہ بہت بڑا لایر ہے تو لا محالہ لوگ اسی کی طرف جائیں گے۔ ایک آدمی بہت بڑا کنسلٹنٹ ہے جیسے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو لوگ انہی کی طرف رجوع کریں گے۔ ایسے ہی جناب جیسے آپ جانتے ہیں کہ صحابہ میں سے جناب ابو ہریرہ بہت بڑے محدث ہیں، لیکن وہ سپہ سالار تو نہیں ہیں۔ ٹھیک۔ سپہ سالار جناب خالد بن ولید ہیں۔ بالکل تو یہ ہے عرفی فضیلت۔ ٹھیک۔ یہ ہو سکتی ہے لیکن اس کی بنیاد بہرحال تقوی ہی ہوگی۔ ہمارے ہاں جو ذات پات کا نظام بہت مؤثر ہے، خاص طور پہ برِ صغیر میں، متعصب کا ہے، مؤثر بھی۔ متعصب یہ اس کی وجہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے۔ برِ صغیر میں اور دوسرے ممالک کے ذات پات کے نظام میں فرق ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو پیشے ہیں یہ کنورٹ ہو گئی ہیں کاسٹ میں، جبکہ دنیا کے دیگر ممالک میں قبائل تو موجود ہیں، پیشے جو ہیں اس کی بنیاد پہ کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اچھا۔ تو اس وجہ سے ہمارے ہاں یہ ایشو ذرا زیادہ شدت سے ہے۔ ٹھیک ہے۔
اس کی بنیاد ہمیں ملتی ہے آرینز کی ہندوستان میں آمد سے۔ آرینز کے آنے سے پہلے یہاں ذات پات کا نظام کوئی خاص مؤثر نہیں تھا۔ ٹھیک۔ جب آرینز یہاں آئے ہیں اور انہوں نے مقامی لوگوں کو مفتوح کر کے یہاں اپنی حکومتیں قائم کی، تو انہوں نے اختلاط سے بچنے کے لیے اس نظام کو وضع کیا جسے ہم کہتے ہیں ورن آشرم دھرم، یعنی رنگ کی بنیاد پہ ذات پات کا نظام۔ ٹھیک۔ اس میں انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پہ تو 4 ورن ہیں، جس میں برہمن ہے، کھشتری ہے، ویش ہے اور شودر ہے۔ پھر آگے ان کے آپس میں میل ملاپ سے بھی چیزیں بنتی رہیں۔ مثال کے طور پہ ایک برہمن مرد جو ہے وہ اگر کسی کھشتری خاتون سے شادی کرتا ہے تو اس کی جو اولاد بنے گی وہ اس کی ایک نئی کاسٹ ہے جسے وہ کہتے ہیں امبشتہ۔ اچھا۔ اور اسی طرح اگر جو برہمن مرد ہے وہ شادی کر لے کسی شودر خاتون سے تو اس کی اولاد کو کہتے ہیں نشادہ۔ اچھا۔ تو اگر اس نتیجے میں اگر آپ اپ گریڈ ہو گئے ہیں تو یہ جاتی کرشا ہے، اگر آپ ڈاؤن گریڈ ہو گئے ہیں تو جاتی پکرشا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور بات جو ناظرین کے لیے بڑی مفید ہوگی کہ ایک کاسٹ اس کے علاوہ بھی تھی، ایک ورن جسے وہ کہتے تھے داس، یہ آج کل دلت کہتے ہیں۔ اچھا۔ یعنی یہ اس کاسٹ سسٹم سے باہر کے تو لوگ، بہت ہی نیچے۔ یعنی اس کاسٹ سسٹم سے باہر کے لوگ تھے۔ تو اس بنیاد پہ بر صغیر میں یہ پورا نظام جو ہے پھیلا ہے۔ حالانکہ ہم جس شریعت کے دعوے دار ہیں اس میں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ عرفی فضیلت تو کسی شخص کی ہو سکتی ہے لیکن شرعی فضیلت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے عرف کا خیال کیا ہے۔ جب آپ نے مختلف لوگوں کو مختلف اسائنمنٹس دی ہیں تو اس میں تو اس کی مہارت کا خیال کیا گیا ہے۔ ٹھیک، بالکل۔ یعنی جب آپ نے مختلف ممالک کے سربراہان کو خطوط لکھے ہیں تو وہ لوگ خطوط لے کر گئے جو ان علاقوں کے رسم و رواج سے زبان سے آشنا تھے، وہاں کے کلچر سے آشنا تھے۔ لیکن آپ نے جب زید بن حارث کو یہ فقیہ جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، جناب سلمان فارسی سے مشورہ کیا، جناب بلال سے کو یہ خصوصی مقام حاصل تھا، یہ ساری مثالیں موجود ہیں کہ ہمارے دین میں اس بنیاد پہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ لوگ اس بنیاد پہ فضیلت کا دعویٰ کریں، رنگ یا نسل کی بنیاد۔ جی جی ہاں، لیکن ہمارے بر صغیر میں یہ سسٹم بہت مضبوط ہے، اور اتنا مضبوط ہے کہ ہمارے ہاں دیہاتوں میں ایک رسم ہوا کرتی تھی، ملنی کی رسم۔ یعنی جب بارات آتی ہے تو وہ جو لڑکی کا والد ہے اس کا شجرہ پڑھا جاتا تھا، اچھا جی، اور جو لڑکے کا والد ہے اس کا شجرہ پڑھا جاتا تھا۔ اچھا اچھا اور یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ دونوں خاندانی اور برابر کے ہیں۔ اچھا اور یہ جو لفظ مراسی ہے یہ اصل میں میراسی ہے، اچھا یہ لفظ میراث سے نکلا ہے، ٹھیک یعنی ایک ایسا شخص جو آپ کی میراث کی حفاظت کرتا ہے، تو وہ لفظ میراثی تھا جو بگڑ کر میراثی ہو گیا۔ اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ یہ رشتہ داریاں کرواتے تھے اور یہ گارنٹی دیتے تھے کہ ہم جو رشتہ کروا رہے ہیں نسل ٹھیک ہے، یہ نسل ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا ہر گھر میں آنا جانا ہوتا تھا۔ ہاں تو اسی بنیاد، ویسے ان سے پیار بھی بڑا تھا لوگوں جی کو، بڑا پیار جس گھر میں چاہیں جا کے وہاں لنچ کر لیں، ڈنر جی کر لیں۔ ایسے ہی تھا، اور یہ ایک ان کی خاصیت تھی، اس بنیاد پہ ان کی خاص اہمیت حاصل تھی۔ تو چنانچہ اگر کسی کا کوئی رشتہ ناکام ہو جاتا تھا تو وہ اس کا جو مورد الزام ہے وہ بھی میراثی پہ آتا تھا کہ اس نے ٹھیک دکھایا نہیں۔ ہمارے گاؤں کا مجھے یاد آتا ہے، میں بچہ تھا ابھی اسکول کا، تو اس کا نام تھا کونڈو مراسی۔ جی جی بابا بڑا ذہین تھا اور شاعر بھی تھا بڑا۔ تو وہ آتا تو طالب علم کے پاس کتنے پیسے ہوتے ہیں، تو میں اس کو 5 روپے دیتا، تو اس نے کہا پھر اگے لگ میں تمہیں بازار بیچ لاں گا، ایڈا سونا کیوں ہے، کہ ایڈے وڈے خاندان دے 5 روپے دینا ہے، وہ جتنے پیسے انہیں نکلوا لینے سے۔ جی جی لیکن خاندانی وجاہت جو ہے اگر کسی کو حاصل بھی ہے تو جیسے میں عرض کیا یہ عرفی ہے، اور اس کی بنیاد بہرحال کہیں نہ کہیں تقویٰ ہوتی ہے، صرف نسل کی بنیاد پہ برتری کا کوئی معیار نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے سمجھا گیا ہے، اور اتنا سمجھا گیا لیکن ہے، شہروں میں ختم ہو گیا ہے۔ شہروں میں اگر لڑکا CSP ہے، مراسیوں کا لڑکا ہے، ترکھانوں کا ہے، لوہاروں کا ہے، کمہاروں کا، میں نے دیکھا کمہار سید لاہور میں آ کے بن جاتے ہیں۔ یہ بر صغیر کے حوالے سے ایک بڑی معروف کتاب ہے ذاتوں کا انسائکلوپیڈیا، جو ڈینزل ابسن نے لکھی ہے اور AD میگلیگن نے۔
اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بر صغیر میں سب سے جو مشکوک شجرہ ہے وہ سجدوں کا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں یہ تو کمال، یہ مجھے آپ نے حوالہ بھجوانا ہے۔ جی میں بھیج دوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ چونکہ بر صغیر کے لوگ آل رسول کی نسبت سے پیار بہت کرتے ہیں، تو یہاں ہر وہ بندہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا تعلق ایران سے یا عرب دنیا سے ہے تو وہ سید بن جاتا ہے۔ بلکہ ہمارے میاں والی میں ایک مثال مشہور ہے کہ تم میکو نیازی کیسا ہے میں تیکو نیازی کیسا، اچھا، تو بلا دومی برا نیازی بن ویسا۔ جی جی جی۔ ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حبیبی کا خیر الخلق کل سخر، حبیبی کا خیر الخلق کل سخر۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ ناصر بہت دلچسپ بات سیان صاحب کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن والا۔ غازی صاحب قبلہ بہت ہی دلچسپ مضمون ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا خود مجھے بڑی دلچسپی اور اس سے استفادہ حاصل ہوا، استفادہ کیا میں نے، کہ جو ذات برادری ہے اس کو تعصب کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے، جو بنیاد ہے عصبیت تو ہے اور اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہارے گروہ اور قبیلے بنائے تاکہ تمہارا تعارف ہو۔ یعنی اس سے ایک چیز یہ ہوئی کہ گروہ اور قبیلے موجود ہیں، اور دوسرا ان کو بنایا رب ذوالجلال نے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر کے اس کو ایک فطری چیز قرار دے دیا، گروہ اور قبیلے بنیں گے، لیکن ساتھ ہی ان سارے لوگوں کی توجہ دلا دی کہ جتنے مرضی گروہ بن جائیں، قبیلے بن جائیں، تو اپنے 10ویں دادا کے نام سے اپنا قبیلہ بنا لو، کوئی 20ویں سے بنا لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارا آغاز ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے ہے، سید آدم کی ساتھ آدم علیہ السلام کی اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اب تمہارے باپ تم جتنے بھی قبیلے بن جاؤ، فخر نہ کرنا کہ تمہارے والد اور والدہ ایک ہیں۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق خدا خدا کا۔ سبحان اللہ۔ اب جب تک تو یہ ہمارے ہاں یہ بات بھی ان کی بڑی دلچسپ ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ پیشے ہیں یہ ذاتیں اور برادریاں بن گئیں، اور اس سے یہ ہوا کہ بعض اوقات کسی پیشے کے ساتھ لوگوں کو، حالانکہ ہر پیشہ کتنا ضروری ہے غازی صاحب، اگر نائی نہ ہو تو سارے یہاں پر بن مانس بن کے بیٹھے ہوں، کیا کریں گے؟ جو بندہ اپنی خود کاٹ تراش خراش کرے گا کیا کرے گا؟ صحیح بات۔ وہ نائی کا ہونا بڑا ضروری ہے، چمار کا ہونا بڑا ضروری ہے، ترخان نہ ہو، ترخان نہ ہو تو کیا کریں گے؟ ہر قبیلہ، ہر برادری، ہر پیشہ بہت ضروری تھا، جو مغرب نے اس سے نفرت نہیں کی۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے نہیں ہے، مغرب میں بہت زیادہ ہے۔ پیشے ٹوائن سے بھی کہتا ہے وہ ریسزم اتنا، جس کا یہی تو ٹوائن بھی کہتا تھا کہ دو جو برائیاں ہیں نا ویسٹ کی، اچھا، وہ ہے ریسزم اور الکوہل، انہوں اور نے رنگ اس کا پر حل کیا صرف شاید زیادہ۔ اسلام کے پاس۔ یہ جو میں نے آپ کو اس کی مثال دی نیوزی لینڈ کی، جی جی، 55 بندے مسجد میں شہید کر دیے، تو ریسزم کی کلر اور مذہب پر کرتے ہیں، کلر اور مذہب پر کرتے وہ ہیں۔ مذہب، یہ بھی تو تعصب ہے نا۔ جی نہیں، میں یہ اسی طرف آنے لگا ہوں کہ تعصب، کوئی بھی گروہ بن جائے اس میں عصبیت تو موجود ہے، لیکن تعصب ہونا اللہ تعالیٰ نے اس کو کنڈیم کر دیا۔ آپ نے حدیث پاک پڑھی، اب دیکھیں عرب اور عجم کا وجود تو ختم نہیں ہوگا، عرب ہیں، عجم ہیں، لیکن ہے کیا؟ یہ تعارف بھی ہو سکتا ہے، تعارف کے لیے کوئی اپنے آپ کو عرب کہے، کوئی اپنے آپ کو، لیکن اگر اس پر دوسرے پر فضیلت بیان کرے کہ میں اس سے افضل ہوں صرف اس بنیاد پر کہ میں عربی ہوں، یا میں افضل ہوں صرف اس بنیاد پر کہ فلاں قبیلہ، فلاں ذات، فلاں برادری، فلاں پیشہ، رب ذوالجلال نے اس چیز سے منع کر دیا۔ انگریز کے زمانے تک یہاں پر میں نے پڑھا رات کو بھی کہ لوگ پیشہ بدل کے برادری بھی بدل لیتے تھے، لیکن جب پھر وہ زمانہ آگے بڑھا تو اب یہ ممکن نہیں رہ گیا۔ ایک میں ایک بڑا دلچسپ آپ کو واقعہ سناؤں۔ سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نکلے جامع بغداد میں جمعہ پڑھا کے، لائنیں لگی ہوئی تھیں، ہزاروں لوگ تھے ہاتھ ملانے والے۔ ایک سید صاحب دور کھڑے تھے، اس نے کہا یہ دن بھی آنا تھا کہ اب یہ جو ہیں جلائے ان کے لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، ادھر سید کھلوتا ہے، سانو کو پوچھتا ہی نہیں۔ امام صاحب نے سن لیا، انہوں نے بلایا، ان کا سید صاحب جب سے جلاہوں نے سیدوں والی عادات اپنا لی ہیں، لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں،
اور سیدوں نے جلاحوں والی عادات اپنا لی، اس لیے وہاں ان کا ہاتھ کوئی اب یہ دیکھیں نا، یہی بات ہوگی، اصل بات کردار ہے، جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہہ دیا، اصل بات کردار ہے کہ اگر آپ کا کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار حضور کے تربیت یافتہ اصحاب کے قریب تر ہے، جو بھی برادریاں لوگ آپ کی عزت کریں گے، اور اگر آپ نے اپنا کردار خراب کر دیا اپنے اعمال کو، تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ بے شک سگا بیٹا ہے، اس کی نسل ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن فرمایا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یہ آپ کا اہل، آپ کا قبیلہ، خاندان، بیٹا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ فرمایا اس کے اعمال آپ کے اعمال جیسے نہیں ہیں، آپ اس نے اعمال غیر صالح شروع کر دیے۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ، میں نے پڑھا امام غزالی نے خود لکھا کہ ہم جلاہے ہیں۔ اچھا، وہ جلاہے جو ہمارے ہاں پیشے کو، وہ ایک پیشہ تھا بننے والا، کپڑا بنتے تھے، کھاڑی تھی، تو یہ چیزیں جب انسانوں نے یہاں پر آ کر ان سے نفرت شروع کی تو خود یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم خود ان کے محتاج کتنے ہیں، ہم خود مجبور ہیں ان کی طرف توجہ کرنے کے، اگر یہ لوگ محنت نہ کریں تو معاشرہ نہیں چل سکتا۔ لیکن اب یہ جہاں تک بات رہ گئی تعارف کی، مختلف قبیلے برادریوں کے ساتھ تعارف، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ سیان صاحب ایک بات بتائیں، یہ جو برادریاں ہیں یہ اثرات عادات سے تو واقعی پتہ چلتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ بڑا اہم تھا، میں نے آپ سے کہنا تھا کہ یہ بات ضرور میں نے آپ سے جی میں اس کی وضاحت کچھ یوں کرتا ہوں کہ بر صغیر میں چونکہ ہم رہتے ہیں، اور خاص طور پہ ہم وہ لوگ جو دریائے سندھ کے مشرق میں رہتے ہیں، ان کے ہاں یہ چونکہ صدیوں سے روایت چلی آ رہی ہے، اور اس روایت کو صدیوں نے مضبوط کر دیا ہے۔ اس بنیاد پہ کچھ قبیلے کی خاص عادات ڈیولپ ہو چکی ہیں۔ جب آپ روز سنتا ہے کہ بندہ کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، ہمارا قبیلہ فلاں کام میں مشہور ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جو پیاز کھانے والی قوم ہے، مثال کے طور پہ جو بندہ باتیں روز سنتا ہے تو وہ اس کے شعور میں بیٹھ جاتی ہے پھر، اچھا، اور اس کی بنیاد پہ اس کی عادات پکی ہو جاتی ہے۔ جس طرح ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انگریزوں نے اس کو کوڈیفائی کیا ہے۔ انگریزوں نے جب مردم شماری کی، اس میں یہ خانہ رکھا ہوا تھا، اگرچہ اس کی بنیاد جو اب بھی ہے، اب بھی ہے، ذات نہیں، اس کی وجہ اور ہے۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یونیکنیس آف نیمز اب آئی ہے، پہلے ہر دوسرا بندہ نذیر بشیر ہوتا تھا، تو اس میں پھر یہ فرق رکھا جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جو جیل مینول ہے، اس میں جب قیدی کو جیل میں داخل کیا جاتا ہے اور جب جیل سے نکالا جاتا ہے تو پوچھتے ہیں تیرا نام کی ہے، تیرے پیو دا نام کی ہے، تیرے دادے دا نام کی ہے اور قوم کی ہے۔ تو میں نے ایک جیلر صاحب سے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا چونکہ ہمارے ہاں ہزارہا قیدی ہوتے ہیں تو بعض اوقات نام بھی ایک ہوتے ہیں اور ولدیت بھی ایک ہوتی ہے، تو اس میں پھر فرق کرنے کے لیے ہم دادے کا نام بھی پوچھتے ہیں اور قوم کا نام بھی پوچھتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو پٹواریوں کے پاس لٹھا ہوتا ہے، جو قدیم ایک دستاویزات ہیں، اس کے ہاں بھی یہ لکھا ہوتا ہے، لیکن اس کا بنیادی مقصد صرف تعارف ہے۔ اچھا، اس میں وہ شجرہ ہوتا ہے، جی، پٹواری کے پاس پورا شجرہ ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے جس طرح ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کلچر جو ہے یہ دریائے سندھ کے مشرق سے میں جب کہتا ہوں تو مراد ہمارا خطہ پنجاب، راجستھان اور اتر پردیش ہے۔ جتنا مضبوط یہ نظام انکلوڈنگ جو ہریانہ ہے آج کل، یہاں زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سوات جاتے ہیں، وہاں جو کام کر رہا ہے نائی کا، یا وہ ایک مطلب وہ کوئی درزی ہے، کار کا کر رہا ہے، درزی ہے، تو اسے آپ پوچھیں گے وہ آپ کون ہو، تو وہ کہے گا میں یوسف زئی ہوں، اچھا، میں صافی قبیلے سے، میں محمد قبیلے سے ہوں۔ وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں درزی ہوں یا موچی ہوں۔ ہاں، اچھا اچھا، یہ ہمارے ہاں ہے پنجاب میں، بڑی اچھی بات کی آپ نے، واقعی یہ صحیح۔ کلچر پنجاب میں ڈیولپ ہوا، ٹھیک، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں اسلام قبول کیے ہوئے کہ بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا، تو اس لیے لوگوں کے ہاں یہ چیزیں رچ بس گئی ہیں۔ پھر اس کو پروموٹ بھی کیا گیا۔ مثال کے طور پہ آج بھی جو انڈین پریزیڈنٹ ہے، اس کی جو راشٹرپتی گارڈ ہے، ایوان صدر کا جو کسٹوڈین ہوتے ہیں، اس میں بھرتی ہونے کے لیے صرف 4 جاتی کے بندے الاؤڈ ہیں۔ اچھا، یعنی وہ جاٹ ہو، وہ راجپوت ہو، وہ گجر ہو یا ڈوگر ہو، ان 4 کاسٹوں کے علاوہ کوئی بندہ وہاں بھرتی نہیں ہو سکتا۔ جب ریاستی سطح، ناصر کا تو بڑا چانس ہے۔ تو جب ریاستی سطح پہ ایسی پالیسی بنے گی تو اس کے پھر اثرات ہوں گے۔ تو اسی بات میں آپ کے سوال کا جواب ہے، جب آپ ایک مخصوص ماحول میں رہتے ہیں اور مخصوص واقعات سے روز سنتے ہیں، آپ کانوں میں آتے ہیں، ہم روز باتیں کرتے ہیں کہ جٹانی یہ آتا نہیں، گجرانی یہ آتا نہیں، وہ سن کے پھر ہمارے شعور میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر ہم جب بھی کسی بندے کو دیکھتے ہیں نا، کسی دوسری برادری کو، تو ہمارے شعور میں وہ باتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے صحیح کہا، میرے ایک کزن تھے تو وہ بہت پڑھے لکھے تھے، فوت ہو گئے، بڑے ذمہ دار تھے۔
تو کوئی عزیزوں میں تھا تو میں نے ڈانٹا ایک اپنے عزیز کو، میں نے کہا تم میرے سامنے بولتے ہو فلاں یہ وہ، تو مجھے ایک طرف لے گیا، بہت پڑھا لکھا تھا، پرانے زمانے کا BA تھا، تو مجھے جا کہتا ہے کہ دیکھو یہ سن آف دی سوائل ہے، یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم بڑے افسر ہو، تم زیادہ پڑھ گئے ہو، یہ سن آف دی سائل ہے، زمین اس کی کم بھی ہوگی، آکڑ اس کی تمہارے برابر ہے۔ وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہندوستان میں چونکہ تصور تھا دھرتی ماتا کا، اس دھرتی ماتا نے بھی اس ہندوستان کے لوگوں کے اندر اس چیز کو بہت ڈیولپ کیا ہے، اس تصور میں بھی۔ یہاں تک ہے کہ میں نے ایک دفعہ کسی جگہ رشتے کی بات ہو رہی تھی تو لوگوں نے اس بنیاد پہ انکار کر دیا رشتہ کرنے سے کہ اس کی دادی راجپوت نہیں ہے، اچھا، یعنی والد بھی راجپوت ہے، والدہ بھی راجپوت ہے، لیکن دادی راجپوت نہیں ہے، تو اس بنیاد پر رشتے میں انکار ہو گیا۔ نہیں جی خان صاحب بتائیں آج ہم اس کو کیسے یعنی کم کر سکتے ہیں؟ ختم تو ہم نہیں کر سکتے، پہچان کے لیے ہے، لیکن یہ کانسیپٹ جو ہے یہ اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میں ایسے بے شمار گھرانے جانتا ہوں جہاں بچیاں بوڑھی ہو گئی ہیں بیٹھی ہوئی، رشتہ ہی نہیں آیا، اسی چکر میں کہ جی یہ فلانے خاندان سے ہو، وہی ہوگا تو ہم نے شادی کرنی، وہ عمر گزر جاتی ہے، پھر وہ نفسیاتی مریض بھی بن جاتے ہیں، لڑکے بھی بن جاتے ہیں، لڑکیاں بھی بن جاتی ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال غازی صاحب، یہ جو موضوع آپ نے آج اس کو رکھا ہے، یہ ایک تو جامعیت اس کے اندر ہے ہی ہے، لیکن اس میں زیادہ کنسیپشل ہے، یہ اس کے کچھ کانسیپٹس ہیں، کچھ لنکس ہیں، اس لنک کو کہیں بھی ہم اگر چھوڑ کے آگے چلیں گے تو ہمارا جو پورا مفہوم کلیئر نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے انٹرنیشنل موضوع ہے۔ اب ذات کو مذہب کسی اور انداز سے دیکھتا ہے، ثقافت کسی اور انداز سے دیکھتی ہے، لٹریچر کسی اور انداز سے ڈیفائن کرتا ہے، اور بالخصوص جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہاں سائنس اور بالخصوص نفسیات اس کو بالکل ایک نئے اینگل سے دیکھتی ہے۔ تو اس موضوع کو 3 حصوں میں اگر تقسیم کیا جائے، قبل الاسلام، اسلام کے بعد، اور دور جدید میں ذات کا جو تصور ہے، قدیم یونان میں اس کا ہمیں حوالہ ملتا ہے کہ یہ جو برتریاں تھیں انہی بنیادوں پر تھیں۔ پھر ہم نے ہندوازم کے اندر دیکھا کہ 3 انہوں نے کہا کہ خدا کے کثر سے جو پیدا ہوئے ہیں وہ برہمن ہیں، ان کی نظر نیاز پیش کی جائے گی، جو بازو سے پیدا وہ حکومت کریں گے، جو ویش ہیں، اور جو رانوں سے پیدا ہوئے ہیں وہ خشتری، جو بھی ان کا لفظ یوز ہوتا ہے، ان کا کام ہے زراعت اور جاب بزنس کرنا ہے، اور جو پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں ان کا کام کیا ہے، وہ انتہائی ناقص اور انتہائی کمتر ذات ہے، اور ان کا سائے سے بھی دور رہنا، علم اور عبادت کے دروازے میں بند کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر تقسیم ایک آتی ہے، جو آتی ہے آپ کی ورلڈ لیول پر تقسیم آتی ہے کہ دنیا کو تقسیم کیا گیا ہے 3 حصوں کے اندر، یہ ایڈوانس کنٹریز ہیں، یہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، اور یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں۔ پھر تقسیم آ گئی، اس تقسیم کے بعد پھر جو ہے آپ کی سوشیالوجی میں تقسیم اگر کرتی ہے، معاشرہ تقسیم کرتی ہے، یہ ایلیٹ کلاس ہے، یہ اپر کلاس ہے، یہ مڈل کلاس ہے، اور یہ لوور مڈل کلاس ہے۔ پھر آکر جنس کی بنیاد پر تقسیم آ جاتی ہے کہ مرد، عورت اور تیسری جنس جو ہے، ان کے حقوق و فرائض و معاملات کے اندر ایک عجیب سی ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تمام تقسیمیں چلتے 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 بالآخر اسلام آ جاتا ہے۔ اسلام نے آ کر تقسیم سے آ کر وحدت کی بات کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے بعد جو ہے یہ وحدت انسانیت کا سفر شروع ہوتا ہے، اور وحدت انسانیت کے اندر جو ہے ان میں ان تمام معاملات کو جو تقسیم کے پیچھے معاملات رکھے گئے ان کو قطع نظر سائڈ پہ کر دیا گیا ہے۔ اسلام نے 2 بنیادی تصور دیے، پھر ہم وہ آپ کے سوال پر آتے ہیں جدید سائنس کیا کہتی ہے۔ اسلام نے جو 2 تصور دیے ہیں، پہلا یہ ہے کہ جسے ناصر نے فرمایا ہے، اور انہوں نے ہسٹری بڑی خوبصورت سے آنسر میں بیان فرما دی ہے، کہ اسلام جو ہمیں تصور جو یہ دیتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے بالا ہو کر، جیسے انہوں نے مثال دی کہ ہمیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور قبائل اور قوموں میں تقسیم کیا تاکہ تم دوسرے کے تعارف، پہچان، آئیڈینٹیفیکیشن کا ایک کانسیپٹ وہاں سے دیا ہے، وہ میں آگے گزارش کروں گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطوۃ الحجۃ الوداع کی مثال لے لیجئے، اور اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جو 2 تصورات دیے گئے ہیں کہ انسان کا جو قد کاٹ ہے وہ 2 بنیادوں پر ہے، علم اور کسب کی بنیاد پر۔ جتنا علم اور کسب لیس الانسان الا ما سعی، وہ جس چیز کے اندر، وہ کاروبار کے اندر، وہ کسی ہنر کے اندر، وہ کسی مقام و منصب کے حصول کے لیے جتنی وہ کوشش کرے گا، جتنی وہ ایفرٹ لگائے گا، جتنی اپنے اخلاقیات کو بہتر کرے گا، علوم و فنون میں مدارج طے کرے گا، اتنا وہ مقام پائے گا۔ اور دوسرا تصور یہ دیا ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان کوئی اور واسطہ نہیں ہے سوا ان قدسی صفات حامل شخصیات کے جو پیغمبران ہیں اور
رسول اولیاء ہیں ہیں، ٹھیک رسول ہیں، وہ ان ذاتوں کے علاوہ اللہ کا اور بندے کے درمیان کوئی بیچ میں راستہ حائل نہیں ہے۔ اس نے انسانی ذہن کو وہ وسعت آ کر دی ہے۔ تصور کیجئے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، اگر میں اس کوشش کاوش کو کروں تو اپنے رب کے ساتھ کسی جگہ کسی انداز میں سے رابطہ کر سکتا ہوں۔ ایک لامحدود دنیا کے ساتھ میرا جو تصور ہے، میرا جو کانسیپٹ ہے، میرا جو کریکشن ہے، اٹ گیو می پلیشر، یہ پلیشر دیتا ہے، آپ کو ایک تحفظ کا احساس دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، اور اپنے وجود کا اس کو احساس ہوتا ہے کہ آئی ایم سم تھنگ۔ سر یہاں تک تو بات یہ آتی ہے، اب سائنس جو ہے بالخصوص سائنس نے دو بنیادی کانسیپٹ دیے ہیں، ایک سیلف کانسیپٹ دیا ہے اور ایک سیلف اسٹیم کا کانسیپٹ دیا ہے۔ سیلف کانسیپٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اندر موجود جو صلاحیتیں ہیں، آپ کے اندر جو ایبلٹیز ہیں، جو ٹیلنٹس ہیں، جو پوٹینشلز ہیں، ان کو جاننے کی کوشش جو ہے، جاننے کی، پہچاننے کی اور ایکسپوز کر کے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنے کی جو کوشش ہے، اسے کہتے ہیں سیلف کانسیپٹ۔ اور دوسری ہے سیلف اسٹیم، کہ آپ اپنے معاشرت کے اندر، لوگوں کے اندر رہتے ہوئے اپنی ان صلاحیتوں، ان ٹیلنٹس کے بارے میں آپ کی فیل کیا ہے۔ مثلا کہ دو بندے ہیں، چھوٹے قد کے مالک ہیں، ایک بڑی اچھی زندگی بسر اس کو اس کا کوئی قطع نظر کوئی فکر ہی نہیں ہے، لیکن ایک جب بھی اپنے سے تھوڑے سے قد کا بڑا شخص نظر آئے گا تو وہ ایک احساس محرومی میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ سم ویئر وہ ڈسٹرب ہے، وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ اگر اس کا قد زیادہ ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے، میرا قد چھوٹا ہے۔ اب یہاں پر وہ جو ذات اس کی اپنی ذات ہے، جس ذات نے اس دنیا میں جینا ہے، جس ذات کی اس کی پہچان ہونی ہے، وہ خود کسی کمپلیکس کا شکار ہو گیا ہے۔ تو سائنس یہ کہتی ہے کہ جب ہم انسان کو پہچانتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یا انسان اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو بسا اوقات ایک بندہ جو ہے غصہ کرتا ہے، میں کسی غصہ کرتا ہوں، ناراضگی کا اظہار کرتا ہوں، کوئی وجہ پوچھتا ہے کہ بڑے سوبر انسان ہے، بڑے پڑھے لکھے، آپ نے غصے کا اظہار کیوں کیا؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ کیا ہے، کوئی بد کلامی کی ہے یا وعدہ خلافی کی ہے، بس اس کی وجہ سے میرے پر اثرات ہوئے اور میں نے یہ عمل کیا۔ ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حبيبك خير الخلق كلهم سخر حبيبك خير الخلق كلهم سخر۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ چینل صاحب یہ بتائیں، اس کا حل موجودہ دور میں کیا آپ سمجھتے ہیں، کیسے ہو اس سکتا کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی ذاتوں میں سرکردہ ہیں وہ اس میں پہل کریں۔ جس طرح آپ نے نبی ہے؟ مہربان ہمارے لیے تو مشکل ہے، سچی بات یہ ہے، یہ ساری تعلیمات بھی ہم دیتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی برادری لیکن عزیز میں و آپ کرم کے- میں جاتے ہیں آپ کو- تو وہ کہتے ہیں رشتہ جب ڈھونڈنا ہے تو برادری میں ڈھونڈنا جی یہ ہے تو بہت مشکل کام ہے نا، بڑا بہت مشکل کام ہے، اور اس میں قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جی اس کے کیسے لیے مٹایا پھر وہ؟ مثال بھی وہیں سے ہے کہ جیسے انہوں نے ان بندھنوں کو توڑا، یہ آپ کو پہل کرنی چاہیے، مجھے پہل کرنی چاہیے، شجاعت صاحب کو پہل کرنی چاہیے، پھر اس کا کوئی حل ہے۔ اگر ہم ڈرتے رہیں گے اور اسی چکر میں رہیں گے لوگ کیا کہیں گے، آپ اندازہ کر لیں کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ایک عزیز ہیں، تو انہوں نے شادی کسی کرسچن خاتون سے کی، اسلام قبول کیا انہوں نے، اب اس کے بچے جوان ہو گئے ہیں، اس سے لوگ رشتہ نہیں کرتے۔ ہاں یہ تو بہت ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ اب یہ بعض بڑا بات ہے خطرناک چونکہ ہوتا میرا تعلق ہے بہت سے غیر مذہب کے لوگوں سے، جب میں ان سے بات کرتا ہوں نا اس حوالے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ فرض کریں ہم مسلمان ہو جائیں تو بتائیں ہمارے بچوں کے رشتوں کا کیا ہوگا۔ اب اس کا سچی بات پوچھے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، بالکل ایسا ہی۔ کیونکہ ہم شعوری طور پہ اس حد تک بلند ہی نہیں ہو سکے۔ ہم جس ماحول میں ہم نے دیکھا، میری عمر 45 سال کے قریب ہے، آپ کو 70 کے قریب ہیں، ہم ایک 70 سال سے ایک چیز مشاہدے میں ہمارے، اب اس کو بغاوت کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ دیکھیں ایک دفعہ مجھے یہ واقعہ یاد آیا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو ایک غلام تھے یاسر بن ماجہ، تو ان کو ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پر کمانڈر بنایا گیا کسی جنگ میں، تو بہت سے عرب لوگوں نے اعتراض کر دیا تھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ خیر وہ تو ایک مضبوط شخصیت ہے نا، لیکن عام آدمی کے لیے یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن دیکھیں نا، صلاح الدین ایوبی جی جی ایک اس اعتبار سے تو بڑے خاندان کا نہیں تھا نا، جی جی کوئی میں لوگ نے شروع میں عرض کیا کہ خاندان غلامہ نے میں عرض کر کتنی رہا ہوں، مدت جی، تک حکومت کی ہے یہاں پہ۔ اس کی بنیادی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ جو مثال دے رہے ہیں یہ عرب دنیا سے ہے،
ہمارا بر صغیر کا کلچر جو میں نے بارہا کہا کہ دریائے سندھ کے مشرق میں ان کا کلچر دنیا کا کمپلیکیٹڈ کلچر ہے، اور یہ نظام جتنی شدت کے ساتھ یہاں موجود ہے دنیا کے اور کسی خطے میں نہیں۔ مثال کے طور پہ یورپ میں ایک طویل عرصہ تک فرانس اور انگلستان میں تہذیبی جنگ جاری رہی کہ ہمارا لٹریچر زیادہ اچھا ہے یا ہم ترقی یافتہ ہیں، یا اہل روم تھے، لیکن وہ اس حد تک کبھی نہیں گئے تھے جتنی باریکی میں ہم جاتے ہیں۔ اچھا ایک بات ہے، اگر ہم مسلک پہ کر لیتے نا جو بڑے مسالک ہیں، مثلا اہل سنت ہے، اہل حدیث ہیں، اہل تشیع، تین ہی بڑے مسلک تھے نا۔ اب تو پھر اہل سنت میں 50 مسلک اب تو ہو گئے، ہر عالم اپنی ذات میں مسلک اپنی ذات میں مسلک ہے۔ اگر یہ 3 مسلک رہتے نا تو ان کی بنیاد پہ اگر شادی کرتے تو پھر بھی یہ تعصب کم ہو جاتا۔ مطلب اہل سنت میں کرتے، اہل تشیع میں کر لیتے، اہل حدیثوں میں کر لیتے تو ٹھیک تھا، لیکن اب تو اس میں بھی بیڑا غرق ہو گیا، 50 جو ہے فرقے بن گئے۔ اس میں ایک بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی، چلیں شادیاں کر لیں برادری میں یا مسلک کی بنیاد پر، لیکن دوسرے میں ناجائز نہ کہیں۔ جب یہ کہتے ہیں نا کہ دوسرے میں ناجائز ہے، اور کئی لوگ تو لٹھ لے کھڑے ہوتے ہیں حرام ہے۔ بھائی میری جو ایک بہو ہے وہ سید ہے، سادات سے ہے، انس صاحب کی جو بیگم، 2 گجریاں ہیں دوسرے 2۔ اب جب وہ شادی ہوئی تو وہ سارے سید حیران تھے، اور بعد مولویوں نے مجھے فون کر دیے کہ جی سادات نال تہاڈا بیاہ نہیں ہو سکتا۔ اور غازی صاحب اس حد تک یہاں پر چل گئی بات، انہوں نے کہا جی کہ یہ چونکہ ماں ہے، سید ماں ہے تو بیٹا ماں سے کیسے کرے گا۔ میرے اپنے علاقے میں بہت سارے سادات نے گجر خواتین سے شادی کی ہوئی ہے، تو میں نے کہا اس باپ نے بیٹی سے کر لی ہے تو بیٹا ماں سے کر لے گا، تو پھر آپ نے کیا مصیبت بنائی ہے۔ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ گولڑے شریف والے، نام و نسب، تو ان کی لڑائی یہ شروع ہو گئی تھی اور بڑا ان کے خلاف تعصب پھیلایا گیا۔ علمی اختلاف رکھیں، دلائل ہیں علمی، لیکن دونوں طرف ہیں، لیکن شرعی حرام نہ درجے میں، کہیں، شرعی حرام کہنا۔ جب حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضانکم و اخواتکم من الرضاع، اللہ نے سارے نام لے دیے، آپ نے بیچ میں ایک اور ڈال دیا تعویل کے بنیاد آپ پر۔ یقین کریں میرے ایک جاننے والے تھے سید، بہت بڑے عالم دین، وہ فوت ہو گئے، ان کی بیٹیاں بوڑھی ہو گئیں بیٹھی بیٹھی، یہ مسائل ہیں، سید بالکل کا ایسا رشتہ ہی ہے۔ نہیں ملا۔ اور اصل میں سر ایک بات یاد رکھیں، سر ایک بات، انقلاب آئے گا اسی وقت جب لوگ اس زنجیروں کو توڑیں گے، تو جب تک توڑیں گے نہیں تو وہ ہمارے وارث شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ساک ماڑیاں دے کھو لین ڈاڈے تے ان پچدے منہ نہ کھول دے نے، گن ماڑیاں دے سبھی رہن وچے موئے سپ وانگوں وس کھول دے نے۔ یعنی لوگ دل میں خیال تو آتے ہیں کہ ہم کاش ایسا کر لیں، کاش ایسا کر لیں، لیکن اس کاش کو اس بندھن سے آزاد نہیں کرتے، اس لیے وہ ساری عمر وس کھولتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اپنے بیٹے اور بیٹے کو بوڑھا کر لیتے ہیں، لیکن سٹیپ لینے کی جرت نہیں ہوتی۔ اصل یہ جرت ہے، جسے جرت رندانہ کہتے ہیں۔ جب تک یہ نہیں ہوگی ہم اس نظام سے، اس کلچر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ بالکل، لوگ کی کہیں گے، لوگ کی یہ عجیب بات۔ اصل میں اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، ہمارے ہاں جو پنجابی شعراء ہیں جو بڑے معروف ہیں، اچھا انہوں نے بھی اس کو ٹچ کیا ہے، اور انہوں نے اس کے فوائد بھی بتائے ہیں اور نقصانات بھی بتائے ہیں۔ خاص طور پہ وارث شاہ صاحب تو اس معاملے میں اتھارٹی ہیں، وہ تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے شعر۔ جی وہ کہتے ہیں چندر بنسیاں دی شاہی ختم ہوئی، سورج بنسی کر دے حکمرانیاں نے۔ اب چندر بنسی اور سورج بنسی یہ ایک نئی بحث ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ گیا راج مہاراجیاں ہندیاں تھیں، لیا راج افغان و دورانیاں نے۔ اب وہاں پھر وہ ہندو مہاراجے اور افغان دورانی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ہر کاسٹ جو خاص طور پہ پنجاب میں موجود تھی ان کی عادات کوئی نہ بھی کوئی قوالی کی ہوئی، کہا۔ تو وہ اس قوالی کا مقصد یہی تھا کہ لوگ اس سے باہر آ جائیں۔ اور یہ جو ان کا قصہ مشہور ہے اس میں کئی جگہ پہ وہ یہ اشارے کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں مسائل پیدا ہی اسی لیے ہوتے ہیں۔ بلے شاہ کو جب شاہ عنایت کا مرید ہوا تو بلے نو سمجھاون آئیاں بہنا تے پرجائیاں، مان لے ساڈا کہنا تے چھڑ پلا آ رہیاں، آل نبی اولاد علی نو کاکوں لیکاں لائیاں۔ تو یہ تو بہرحال ہے سر، لیکن اس کا حل وہی ہے کہ جب جیسے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رکاوٹوں کو توڑ دیا، آپ جب اس اسوہ حسنہ کو ماڈل کہتے ہیں پھر اس پہ عمل کر کے دکھانا ہوگا، پھر ہی یہ بندھن ٹوٹیں گے، ورنہ ہم
اپنے یہ وس علم کھولتے غازی رہیں گے۔ صاحب جو علم کا جو پھیلا ہے میں اسپیچ کر رہا تھا فیصل آباد یونیورسٹی میں، جی جی نصیر الدین نصیر اللہ کا جنت ہے، وہ بھی تھے وہاں پہ، وہ وہاں پہ جو تھے مہمان خصوصی تھے، میں صدارت کر رہا تھا وغیرہ۔ تو میں نے پہلے جب تقریر کی تو اس میں میں نے کہا کہ کیا عجب کہ کل تک جو امریکہ کہتا تھا کالا اور کتا برابر ہیں، کلبوں میں بسوں میں نہیں جا سکتے تھے، آج امریکہ کا وہ صدر کالا بن گیا۔ اور کیا عجب ہو اس میں حکمت دانائی کہ اس کا نام اوباما حسین ہے، اور حسین نام کی برکت سے ایک کالا جو امریکہ کا صدر بن گیا، وغیرہ وغیرہ کچھ باتیں اور کی۔ تو نصیر الدین صاحب جب ہم کھانے پہ گئے تو ڈاکٹر ظہور اظہر صاحب بھی تھے اور لوگ بھی تھے، احمد علی قصوری بھی تھے، انہوں نے کہا بھئی بات سنو، ماں زندگی کسی نے منیا نہیں، پام نذیر غازی نے مان گیا آج۔ انہوں نے جو لاجک دی ہے یہ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ بھئی میں نے کہا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے نا فضا میں، وہ انقلاب لا رہے تھے اپنے وقت پہ آ کے۔ امریکہ میں کوئی سوچ سکتا تھا، اور وہاں تو اب ویسٹ میں ایک جو جاروب کاش ہے وہ بھی بہت بڑے عہدے پہ جا سکتا ہے، وہاں ہے۔ علم جو بڑھتا جائے گا نا غازی صاحب، دیکھیے اب پہچانیں اور بھی ہو گئی ہیں، جیسے حافظ ایک پہچان ہو گئی، شیخ ہو گئی، عالم کی پہچان، نام یہ قبیلے قادری، سہروردی، چشتی، نقشبندی، یہ بھی ساتھ پہچانیں لگ گئیں۔ اچھا پھر ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، یہ اور چیزوں کی پہچان جو بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ ذات والا وہ تعصب کم ہوتا جائے گا انشاءاللہ، جو تعلیم عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا کبیر سے جی نسخہ اولاد نرینہ کے لیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواجہ محمد سیفتانی سے جو تھا وہ یہ نسخہ سنا، فرماتے تھے کہ کثرت سے اگر اس کو کوئی پڑھے عشاء کے بعد، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ صفحہ نمبر 185 پہ ہے، اولاد نرینہ کے لیے کتاب الشفا کبیر سے چھپی ہوئی ہے، اس میں یہ نسخہ موجود ہے، تو اس کو ضرور استعمال کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر مشروط محبت لا محدود فضائل نصیب فرمائے، مل کے نہ لگائیں گے تاکہ ہم انجینئر شکیل احمد طاہر صاحب سے نعت سرور عالمین سن سکیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیبی کا خیر الخلق کل